علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے نعروں کی آواز میں میرے سلام کی آواز دب گئی، اور اسی لیے آپ کے جواب کی آواز بھی میرے کانوں تک نہیں آئی۔ اب اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پھر مجھے بولنے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم علماء کرام، مبلغین سنی دعوت اسلامی، شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم بنی آدم تاجدار مدینہ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ ارواح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اس طریقے سے درود و سلام کی نظر پیش کر لیں، سب مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مجمع تو بہت اچھا ہے، آواز اس سے اچھی ہو سکتی ہے اگر آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ اس درود شریف کی فضیلت آپ جانتے ہیں، میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ آپ پھر سے اس کو یاد رکھیں کہ جو شخص اس درود پاک کو صبح کے وقت پڑھے تو شام تک، اور شام کے وقت پڑھے تو صبح تک اس کو درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ عمل نیر میں برسوں پہلے سنی دعوت اسلامی کا ایک اجتماع ہوا تھا۔ اس وقت جو بچے تھے وہ اب جوان ہو گئے ہوں گے، اور جو نوجوان تھے وہ اس وقت ان کے بچے جوان ہو رہے ہوں گے، اور الحمدللہ تحریک بھی اب جوان ہو چکی ہے۔ میری بھی عمر بڑھ چکی ہے، لیکن حوصلے ابھی زیادہ جوان ہو گئے ہیں۔ اس وقت جو توانائی تھی اس سے زیادہ توانائی اللہ نے آج عطا فرمائی ہے، اور یہ توانائی یقیناً آپ سب کی دعاؤں سے، اللہ والوں کی دعاؤں سے، اور اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے روزانہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ اس تمنا کو، اس توانائی کو، اس جذبے کو مزید ترقی عطا فرمائے، میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی۔ اور آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس وقت دوپہر کی اس دھوپ میں
جب عام طور پر اتوار کے روز لوگ آرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہفتے میں ایک دن، اس دن ہم اپنے آرام کو ترک کر کے، کل خواتین نے بادلوں سے مقابلہ کیا اور آج مرد جو ہے وہ سورج سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم کہیں کہ آج غوث اعظم کے دیوانوں کا مقابلہ سورج کی شعاؤں سے ہو ہی جائے، نہیں وہ سیٹ کر رہا اور دیکھیں کہ وہ زیادہ تیزی سے چمکتا ہے یا آپ کی آواز زیادہ تیز آتی ہے۔ تو یاد ہے آپ کو کون سا سال تھا وہ جب یہاں اجتماع ہوا تھا؟ 2000۔ خالی بسم اللہ پڑھیں گے؟ پوری بسم اللہ پڑھنی ہے، پوری بسم اللہ پڑھ کے سنائیے اور بلند آواز سے۔ کھانا کھانے سے پہلے، کپڑے پہننے سے پہلے، ٹوپی پہننے سے پہلے، جوتے پہننے سے پہلے، گھر سے باہر نکلنے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، مسجد سے نکلنے سے پہلے، استنجا خانے میں داخل ہونے سے پہلے، باہر ہی، اندر جانے کے بعد نہیں ہے، استنجا خانے کے اندر نہیں پڑھنا، باہر ہی پڑھ کے اندر داخل ہونا، پانی پینے سے پہلے۔ اچھا بتاؤ، پانی پینے سے پہلے پڑھتے ہو؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ لیکن ایک سوال، اچھا کئی لوگ اس میں بھی نہیں پڑھتے ہیں، نظر آ رہا ہے کچھ ایسے، یہ بڑے سچے لوگ ہیں ماشاءاللہ، یہ بول رہے ہیں کہ نہیں، لیکن بول رہے ہیں لیکن عادت بنانا ہے ہم کو، بناؤ گے نا انشاءاللہ؟ اچھا پانی پینے سے پہلے تو کافی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن چائے پینے سے پہلے بھول جاتے ہیں کہ نہیں؟ سچ بتاؤ۔ ارے وہ تو کیا چائے ہے بھائی، وہ تو پانی سے پہلے بسم اللہ ہے، تو چائے میں پانی ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ بغیر پانی کی چائے بنتی ہے؟ کبھی کبھی دودھ کی بنتی ہے، تو کیا دودھ پینے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں، یہ فضیلت سن لیجئے پھر نعت شریف سنتے ہیں، کہ اپنی بیوی سے قریب ہونے سے پہلے اس وقت بھی بسم اللہ کا حکم ہے، کیونکہ جس بھی کام کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی تو شیطان اس کام میں شریک ہوتا ہے، اور جس کام میں شیطان شریک ہوگا وہاں آپ سوچو کیا ہوگا، آپ کا کام پورا نہیں ہوگا، ادھورا رہے گا، نامکمل رہے گا۔ بیوی سے قریب ہونے سے پہلے، جائز تعلق قائم کرنے سے پہلے اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اگر اللہ نے اسے اولاد عطا فرمائی تو اولاد زندگی میں جتنی سانسیں لے گی اللہ تعالیٰ ان سانسوں کے برابر اس بندے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کے نامہ اعمال میں اولاد کی سانسوں کے برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں اگر وہ اولاد بسم اللہ کی برکت لے کر دنیا میں آتی ہے۔ تو ہمیں عمل کرنا ہے، انشاءاللہ بسم اللہ کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ؟ تو ایک بار بلند آواز سے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے کے لیے دعوت میں جاتے ہیں، تو دعوت میں جاتے وقت جب ہم جاتے ہیں تو ہم اپنی اپنی بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب تم دعوت میں کھانا کھاؤ یا بہت سارے لوگ مل کر کے کھانا کھا رہے ہوں تو تم میں سے کوئی ایک زور سے بسم اللہ پڑھے بلند آواز سے۔ کیوں؟ کہ اگر کوئی بھول گیا ہو تو اسے یاد آ جائے، وہ سن کر کے یاد آ جائے گا اس کو کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو وہ بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھ لے، اس کے لیے بسم اللہ کی برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے اب بسم اللہ کرتے ہیں، پھر ایک بار پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات اور بتاؤں، یاد آتی جا رہی ہے، گھر کے دروازے پر بسم اللہ لکھیے۔ آپ لوگوں کے گھروں پہ ہے دروازوں پر کیا کیا لگاتے ہیں؟ سٹیکر لا کے لگاتے ہیں، نہ جانے کسی ہیرو کی فوٹو لا کے لگا دیتے ہیں، اس سے برکت نہیں ہوتی، برکت اڑ جاتی ہے۔ جس گھر میں یا گھر کے دروازے پر گھر کے اندر جاندار کی تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، لیکن اگر بسم اللہ لکھی ہوگی، اگر بسم اللہ لکھی ہوگی تو اس گھر میں بلا نہیں آئے گی۔ اگر گھر کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بندہ بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے محفوظ کر دیا جائے گا، بلکہ اللہ اس کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اب جانتے ہیں فرعون کا نام سنا آپ نے؟ فرعون کون تھا؟ ایک بادشاہ تھا، اور اتنا مغرور بادشاہ تھا کہ وہ خود کو ہی خدا سمجھتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیفیں دی اس نے، تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا یہ فرعون اتنی تیری نافرمانی کرتا ہے تو اس کو ہلاک نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم اس کی نافرمانی دیکھ رہے ہو اور میں میرا وہ نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے محل کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے. خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس نے اپنے محل کے دروازے پہ بسم اللہ لکھی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے موسیٰ میرے کلیم میں وہ نام دیکھ رہا ہوں میرا جو اس نے اپنے گھر کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے, اس کی وجہ سے میں اسے ہلاک نہیں کرتا. اور جب اسے ہلاک کرنا مقصود ہوا تو اللہ نے اس کے گھر میں ہلاک نہیں کیا, اسے باہر نکال کر دریائے نیل میں غرق کیا. لیکن وہ گھر ضرور محفوظ رہا جس کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی. اگرچہ وہ فرعون کا گھر تھا, تو جب فرعون کا گھر بسم اللہ کی برکت سے بچ جاتا ہے تو مومن کا گھر بسم اللہ کے گھر سے کیوں نہیں آباد ہوگا. گھر کے دروازے پہ لگاؤ گے انشاءاللہ. مجھے معلوم نہیں مکتب پہ سٹیکرز ہیں یا نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مکتب طیبہ کے لیے میں کر رہا ہوں ایسا, لیکن ہو سکتا ہے مکتب پہ سٹیکرز ہوں یا نہ ہوں. جہاں کہیں بھی آپ کو ملیں آپ سٹیکرز لیجئے. سٹیکر نہ لے سکتے ہوں تو آپ چوک ہی سے لکھیے, لیکن پورے گھر کے دروازے پر, چوکھٹ پر یا دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے لگا دیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت ساری بلاؤں سے آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کے گھر والوں کی, ہم سب کے علم کی, عمل کی, ایمان کی اللہ شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرمائے گا. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بار بار اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ عادت ہو جائے ہر کام میں. بلکہ ایک اور فضیلت یاد آ گئی, سبحان اللہ بولو نا. تھوڑا ویٹ کرا رہا ہوں تاکہ ناش سننے سے پہلے بلڈ اپ ہو, آپ کا انتھوزیازم, آپ کا تجسس, آپ کی بے چینی, آپ کی بےتابی کو اور بے قراری میں تبدیل ہوتا دیکھ سکوں, اور اس کے بعد جب پڑھو تو بالکل ایکسپلوڈ ہو جاؤ گے نا انشاءاللہ. ارشاد فرمایا کہ جب تم مجلس سے اٹھو یا مجلس میں جا کے بیٹھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد پڑھ لیا کرو. کیا پڑھیں گے؟ پبلک زیادہ ہے لیکن آواز کم ہے, مائک کی بھی کم ہے, آپ کی بھی کم ہے. ابھی دونوں کم ہو تو میں کیا کروں گا, پھر کسی ایک کی تو پڑھنی چاہیے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد. کب پڑھنا ہے یہ؟ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھیں یا مجلس سے, اب جب کبھی بھی اٹھو گے یہاں سے تو اس وقت یہ پڑھنا ہے. اور یہیں پر نہیں, جب بھی کہیں بیٹھو گے, اگر کسی کام سے بیٹھ گئے اٹھتے وقت عادت بنا لو. مسجد میں نماز کے لیے گئے ہیں, عادت بنا لو, آتے وقت بیٹھیں گے, بیٹھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد. اٹھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد. اس کی عادت بنائیں گے انشاءاللہ. تو اس کی فضیلت یہ فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو تمہارے پیچھے تمہاری غیبت کرنے سے لوگوں کو روک دے گا. سبق کے بولو, پیچھے والوں کو آواز پہنچ رہی ہے, میری آواز پہنچ رہی ہے تو زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم
سروری ہر دو سرا آپ ہیں حضرت محمد سروری ہر دو سرا آپ ہیں حضرت محمد سروری ہر دو سرا آپ ہیں حضرت محمد سروری ہر دو سرا آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کی پیشوا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي سجدہ نور کا بار برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا ابھی جوش نہیں آیا اور جوش میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں گدا تو بادشاہ دے پہ آیا نور کا نور دن دونا تیرا لیدار صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا ماما نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول مالا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبطین کے جامع مہنی ماں نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب
इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत बुलबुले बागे मदीना बागे मदीना सरकार की गुलामी नारे तकबीर नारे रिसाला सरकार की गुलामी सरकार की गुलामी इश्के मोहब्बत इश्के मोहब्बत इश्के मोहब्बत इश्के मोहब्बत नारे तकबीर